بسم اللہ الرحمن الرحیم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ایک 137 عیسوی روم کے استقرار کو 890 سال گزر چکے۔ رومی سینکڑوں سال سے ترکی کے شمال سے شام کے جنوب تک کے علاقے پر قابض ہیں اور اس علاقے کو مشرقی روم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رومی اپنے آپ کو اپنے زمانے کے متمدن ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے عہد تسلط کو ایک طرف سے تو معماری، شہر سازی اور مدنیت کا عہد، تو دوسری طرف سے انسانی اقدار کے زوال، توحش اور بربریت کا زمانہ کہنا چاہیے۔ فیلاڈیلفیا مشرقی روم کی ایک ریاست ہے جسے آج اردن کا دارالخلافہ عمان کہتے ہیں۔ روم کے خصوصی ایلچی فیلاڈیلفیا پہنچ کر شہنشاہ ایڈرین کے مشرقی روم کی ریاستوں من جملہ فیلاڈیلفیا کے قریب الوقوع دورے کی خبر فیلاڈیلفیا کے حاکم دقیانوس کو دیتے ہیں، اور یہ خبر رومیوں کے لیے نہایت مسرت بخش ہے۔ فیلاڈیلفیا کا حاکم دقیانوس ایسا ظالم، جابر اور قسی القلب شخص ہے جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ملکوتی عروج کے بعد ان کا آسمانی اور خدائی دین لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ روم کی سلطنت کے لیے قابل برداشت نہیں۔ رومی جو ہالینڈ کے بتوں اور مختلف خداؤں کے پرستار ہیں، بت پرستی کا زوال اور خدا واحد کی پرستش کی توسیع نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا نئے مذہب کے ماننے والوں کا سخت مقابلہ کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن ان سب سختیوں کے باوجود نئے مذہب کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہ سکے۔ دیکھ لے پلوٹن، تیرے لیے یہ آخری طلوع ہے۔
شاید کل کے سورج کا طلوع تیرے نصیب میں نہ ہو. کل تمہیں ایک سفر پہ جانا ہے. کہاں کا سفر؟ پروردگار کے جوار رحمت کا سفر. یعنی خدا اس گنہگار کو رخصت دیدار عطا کرے گا. اے مہربان، مانا کہ اپنی بزرگی سے اس حقیر کو بخش دیا اور اس ناچیز کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دی. میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں. اپنی شرمندگی کا کیا کروں؟ تم رات نہیں سوئی پلوٹن؟ بہت جلد سو جائیں گے. لمبی نیند اور اس کے بعد بیداری ابدی. اگر موت کے بعد حیات اور اس قدر رنج اٹھانے کے بعد بھی کوئی صلہ نہ ملے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سچے نبی جھوٹا وعدہ کر گئے ہوں؟ نہیں نہیں. پلوٹونیوس سینٹوس اٹھو، دروازہ کھولو. چلو اٹھو. اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ عدالت. چلو جلدی کرو. خدا ہمارے ساتھ ہے پلوٹن. رحمت پروردگار تمہارے انتظار میں ہے. ڈرو مت پلوٹن. خاموش. ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے. ڈرو پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے. ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے. پلوٹونیوس سینٹوس. قومیت؟ رومی. کہاں کا باشندہ ہے؟ فلاڈیلفیا کا. الزامات سناؤ. پلوٹونیوس سینٹوس عائد الزامات یہ ہیں کہ اس نے خداؤں کے بتوں اور شہنشاہ ایڈرین کے مقدس مجسمے کے سامنے سجدہ و تعظیم کرنے کے بجائے شہنشاہ کے مقدس مجسمے کو توڑ ڈالا اور گرفتاری کے بعد بھی توبہ نہ کی، بلکہ روم کے قابل فخر خداؤں اور اسی طرح قادر اعلیٰ جوپیٹر کا بھی انکار کیا. دھوبیوں اور غلاموں کے دین یعنی دین مسیح کا پیروکار بن گیا ہے. کیا ٹھیک ہے؟ جی ہاں. تیری سزا موت ہے، بدترین طریقے کی موت، یعنی آگ میں جلنا. لیکن میں تجھے ایک موقع دینا چاہتا ہوں. سنا ہے تمہارا کوئی بڑا ہے جس کا نام دنیا ہے. ہاں، اگر تم اس کا پتہ بتا دو گے تو تمہاری سزا میں کمی کر دی جائے گی. بے وقوف. یہ عدالت پلوٹونیوس سینٹوس کو شہنشاہ کا مجسمہ توڑنے، اجنبی خدا کی پرستش
اور شہنشاہ ایڈرین کے بندوں کے درمیان آشوب برپا کرنے پر سزائے موت سناتی ہے۔ اس فیصلے کے مطابق تجھے آج دوپہر اپولون کے معبد کے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا۔ لے جاؤ اسے۔ زندان بان اسے قبضے میں لو۔ چلو چلو کیا ہوا پلوٹن؟ کیا ہوا تیرے ساتھ پلوٹن؟ کیا ہوا پلوٹن؟ کیا ہوا میرے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ آج پروانوں کی طرح آگ میں جل کر وصال پاؤں گا۔ آگ میں؟ ہاں، آگ میں۔ یعنی اتنی سخت سزا؟ سخت ترین سزا بدترین گناہ کے لیے۔ شہنشاہ کا مجسمہ توڑنا کوئی معمولی تو نہیں۔ لیکن آگ میں کیوں؟ کیا فرق پڑتا ہے عدنان؟ ہاں کیوں نہیں فرق پڑتا ہے۔ پہلے زناکاروں، خطا کاروں اور جادوگروں کو آگ میں جلاتے تھے، مگر اب مواحدین کو۔ آخر تو سفر کو جانا ہے، اب اس کا طریقہ کچھ بھی ہو، چاہے آگ، چاہے صلیب، چاہے شیروں کا پنجرا، جلد ہی اس خاک میں دفن ہو جاؤں گا۔ کتنا عجیب تناسب ہے، اسی خاک سے پیدا ہوا، اسی خاک کی غذا سے پروان چڑھا، اور اسی خاک کی آغوش میں سو جاؤں گا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ یعنی تم مرنے سے ڈرتے ہو؟ مرنے سے نہیں، دوبارہ زندہ ہونے سے ڈرتا ہوں۔ جانتے ہو، میں نے حساب لگایا ہے، برسہا برس میں زندہ رہا ہوں، لیکن ان میں سے صرف چند دن زندگی گزاری ہے میں نے۔ اس دن سے جب دنیا سے ملا ہوں، زندگی کرنے کا سلیقہ آیا ہے۔ اس سے پہلے بارہا خدا کی نافرمانی کی ہے۔ خدا کی پناہ۔ ان ہاتھوں، ان آنکھوں، ان پیروں کے ساتھ اب نہیں معلوم خدا آخری لمحات میں مجھے بخشے گا یا نہیں۔ خدا، گھبراؤ مت پلوٹن، تم نے اس مختصر مدت میں تلافی کر لی ہے، اور اب اپنی جان دے کر ٹھہرو، میں بتاتا ہوں۔ نہیں مار سکتے بیٹا، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ دکھا میں تمہیں نہیں مار سکتے ہو، میں نہیں ہار سکتا ہوں، میں نہیں ہار سکتا ہوں بیٹا، نہیں مار سکتے ہو تم مجھے۔ مر گیا۔ ہاں کیا ہو گیا کارلوس؟ آہستہ، پھرین ارکمید کو لے جاؤ۔ مجھے کہنا ہے۔ چلو چلو، شور نہیں کرو۔ مجھے کھیلنے دو، مجھے کھیلنے دو۔
ہمیں چاہیے کہ اپنے محروموں کی حمایت کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیں۔ بے شک آپ اتنی عقل و درایت کے ساتھ نئے مذہب کے ماننے والوں اور مجاہدوں کے لیے اچھے حمایت کرنے والے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سے اہم، آپ دقیانوس کے داماد اور بانو ہیلن کے شوہر کی حیثیت سے محل میں اپنے اثر و رسوخ سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عالی جناب، عالی جناب، ایک فوجی محل کی جانب سے آیا ہے، گویا دقیانوس کی جانب سے پیغام لایا ہے۔ بہت خوب، کون اندر آ جائے؟ اندر آ جائیے۔ ٹھیک سے تلفظ نہیں کر پاتا، دقیانوس کو دتیانوس کہتا ہے۔ اندر چلیے۔ روز بخیر علی جناب، دقیانوس نے آپ اور معززین شہر کو ایک اہم کام کے لیے محل میں بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حکم؟ کہو، ہم آ رہے ہیں۔ یعنی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ کیانس، میری سواری لے آؤ۔ آپ لوگ محل کی طرف چلیں، میں پہلی فرصت میں آپ سے آ ملوں گا۔ کوشش کریے گا میری غیر حاضری کا احساس نہ ہونے پائے۔ چلو جلدی، چل چلو جلدی، نہ جانے اس کی کیا سزا ہے۔ اب تو جلیں گے ہی یہ تینوں۔ یہ تم نے قیدیوں کو دیکھا؟ نہیں معلوم یہودی بزرگوں کو کس لیے بلایا ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہے۔ سلام علی جنابان پر۔ درود ہو آپ سب پر، درود ہو جناب دقیانوس کے مشیروں پر، سلام ہو آپ سب پر۔ آپ پر بھی سلام ہو۔ ہاں جناب قاضی، یس، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ چاہتا ہوں عدالتی کارروائی کی آپ کو تفصیلات پیش کروں۔ عالی جنابان، عالی جناب دقیانوس ان قاصدوں سے محو گفتگو ہیں جو ابھی روم سے پہنچے ہیں۔ عالی جنابان، ذرا انتظار فرمائیں۔ بہتر، پھر ہم اپنے تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آج کی گرفتاریاں 11 ہیں، جس میں 6 عیسائی ہیں اور باقی مختلف جرائم والے لوگ ہیں۔ عدالتی کارروائیوں کی کیا خبریں ہیں؟ خبریں اچھی نہیں ہیں۔ زیادہ تر عیسائی مقاومت کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو مقاومت نہیں کر سکتے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کیا ساتھ بھی دیتے ہیں؟ ان میں سے بعض، مثلا تسلیس کے قائلین میں سے ایک نے آج مبلغ اڈونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی، اسے گرفتار بھی کیا گیا۔ جی جناب، وہ ہمارے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اگر اس پر نگرانی رکھیں تو اس کو اس کے ماننے والوں کے ساتھ اکٹھا گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب، مکمل نگرانی کرو کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ میں اس کی نگرانی کے لیے ایک شخص معین کرتا ہوں۔ دفاع کرو پلوٹن، دفاع کرو، اپنے دفاع کرو پلوٹن۔ اسے نہ لے جاؤ، دفاع کرو پلوٹن۔ ڈرو مت، اسے مت لے جاؤ۔ کام کا انتظار کرو، ڈرو مت، ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا تمہارے ساتھ ہے پلوٹن، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، مت لے کے جاؤ اس کو، خدا کا انتظار کرو، مت لے کے جاؤ، مت مارو، ڈرو مت پلوٹن، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا آباد کیا ہے۔
वो यक्ता परस्त है। खुदाया ने रोम का मुनकर भी हो गया है। उसने शहंशाह के मुजस्सिमे को तोड़ दिया। गुस्ताख हो गया है, उसे जला देना ही चाहिए। हाँ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। शहंशाह के मुजस्सिमे को तोड़ दिया। सजा मिलनी चाहिए। हटो, रास्ता दो। हटो, रास्ता दो। चलो, रास्ता दो। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हटो, किनारे हटो। करना चाहिए। हटो, रास्ता दो। इसे कत्ल करना चाहिए। इसको कत्ल करना। हटो, रास्ता दो। रास्ता साफ करो। तेरे सुस्त मुलीक को लाते क्यों नहीं? इसे ला रहे हैं। दकियानूस जिंदाबाद। अगर उनकी सजा जलाना है तो तुम्हारी सजा क्या है? क्या भूल गए हो कि तुम भी उन्हीं के खुदा की इबादत करते हो? यहूदी सिर्फ अपने कौम के खुदा की परस्तिश करते हैं। जो भी खुदा रूम के सिवा दूसरे खुदाओं की परस्तिश करे वो मौत का मुस्तहिक है, हत्ता यहूदी क्यों ना हो। ये यहूदी कौम की इहानत का हक नहीं है। ए, खामोश, क्या हो रहा है यहाँ? चलो हटो, रास्ता दो। चलो, ये रास्ता साफ करो। रास्ता दो। चलो, रास्ता दो। रास्ता एक तरफ हो जाओ। चलो चलो, हटो। फिलाडेल्फिया की अदालत के फैसले के मुताबिक और आली जनाब दकियानूस के हुक्म से प्लूटोनियस सैंक्टोस को खुदाओं की इहानत करने, शहंशाह के मुकद्दस मुजस्समे पर कुर्बानी पेश न करने और मुजस्समे को तोड़ने और ईसा के झूठे दीन पर ईमान लाने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई जा रही है। ये उन लोगों की सजा है जो नए दीन की पैरवी करते हैं और रूम के फरमान पर अमल नहीं करते। ये आग में जलाने का अमल अदालत के फैसले के मुताबिक यहाँ अंजाम पाएगा और उसकी लाश 3 दिनों 3 रात तक उस जगह रहेगी ताकि परिंदों की खुराक बने और दर से इबरत हो उनके लिए जिन्होंने रूम के ताकतवर खुदाओं और शहंशाह के मुकद्दस आइन को छोड़कर पस्त लोगों के दीन को कबूल किया है। शुरू करें।
ٹھہر جاؤ. پلوٹن سینکٹس، مرنے سے پہلے تمہیں کچھ کہنا تو نہیں؟ یہ آخری موقع ہے جو ہر ملزم کو دیا جاتا ہے. میرے مولا ابن مریم نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرے عام ندا دی جائے گی. اسے ہلاک ہونا چاہیے. اسے جلنا چاہیے، یہ خائن ہے. اسے آگ میں ڈال دو. دیر کیوں کرتے ہو؟ اسے جلنا چاہیے. یا عیسیٰ مسیح، میں بن کے چلتا ہوں شمع الفت تمہاری راہ گزر میں. عیسیٰ، تمہاری الفت میں چل رہا ہوں، ہمیشہ یوں ہی جلا کروں گا. ہاں، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ مسیح، یا عیسیٰ. پوڈن، آقا مسیح کے حضور میں ہمارا سلام کہنا. رہے حق میں مٹا کر جا، زمانے کو بتا دیں گے کبھی بھی عشق کا دریا جلانے سے نہیں جلتا. الوداع زمانے والوں. عالی جناب دقیانوس. درود پر عالی جناب. درود. درود پر عالی جناب. ہاں ٹھیک ہے. خوشی کی بات ہے. میں آج بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ آپ سب کو یہاں دیکھ رہا ہوں. میکسیملین نہیں نظر آ رہے ہیں. جناب میکسیملین کاموں میں منظم اور حاضر ہونے میں وقت کے پابند ہیں. بہت جلد حاضر ہو جائیں گے عالی جناب. گویا جناب دقیانوس نے ہمیں کسی اہم کام کے لیے طلب کیا ہے. ہاں بالکل. فیلاڈلفیا اپنے تاریخی دن کی آمد کا اب بہت ہی جلد مشاہدہ کرے گا. اس دن کا جو شاید فیلاڈلفیا کی تاریخ میں پھر کبھی نہ آئے. آج کے دن ہم ایک اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے. شہنشاہ کے قاصد نے خبر دی ہے کہ بہت جلد روم کی شہنشاہیت کے
मशरकी इलाके अब शहंशाह एड्रीन के मुबारक कदमों से मुज़य्यन होंगे। शुक्र कादिरे वाला जुपिटर का क्या खबर है कि उसने हमें इस अजीम फख्र से नवाजा। और वो एहतिमालन अपने सफर यरूशलम के रास्ते में फिलाडेल्फिया में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। बड़ी अच्छी खबर है, शहंशाह रूम का दीदार होगा। अब खुदाए रूम का दीदार होगा। अच्छी खबर है। खुदाए रूम से मिलेंगे। आपने फरमाया कि शायद आएंगे, यानी आपको यकीन नहीं? शायद इसलिए कि मुमकिन है वो अपना रास्ता बदल दें, लेकिन फिलहाल इरादा ये है और हमें तैयार रहना चाहिए। सलाम हो जुपिटर कादिरे वाला पर, क्या खुशनसीबी, शहंशाह का दीदार होगा। फाख्र हर किसी को हासिल नहीं होता, बल्कि आदि दुनिया के खुदा का कहो, ये फाख्र हर किसी को हासिल नहीं होता। मैंने ये भी सुना है कि जनाब दकियानूस शहंशाह के जंग के साथी थे। हाँ, ट्राजन की शहंशाहियत के जमाने में जनाब एड्रीन रूम के अजीम लश्कर के सिपाह सालार थे, और उस वक्त उनके आला अफसरों में से मैं भी एक आला अफसर था। ये सही है कि आपने आली जनाब एड्रीन की भी जान बचाई है? माफ कीजिए आली जनाब, जैसा कि मैंने सुना है बहुत ही अजीब बात है। ईरानियों से जंग के दौरान अचानक दुश्मन हमला करके बहुत से रूमियों को पीछे हटने पर मजबूर करता है और जनाब एड्रीन का मुहासरा कर लिया जाता है। जरा सी भी ताखीर उनकी जान जाने का सबब बनती है। लिहाजा जनाब दकियानूस जब हालात को खतरनाक देखते हैं, ताखीर को जायज न समझते हुए अपने तांगे के जरिए मुहासरे को तोड़ते हुए उनकी जान बचा लेते हैं। तो इस तरह शहंशाह अपनी जान के लिए जनाब दकियानूस के एहसानमंद है। यानी अवाम के खुदा अपनी जान के लिए अपने ही बंदों के मोहताज हों। ऐसी बातें आप जैसे आला मुशीर की जबान से अच्छी नहीं लगती हैं। ये बात अजीब नहीं, खुदाओं को सिर्फ खुदा ही निजात दे सकते हैं। अलबत्ता बंदगान बाजुए खुदा हैं, कभी इनसे एक दूसरे की निजात के लिए काम लेते हैं। मगर हाँ, मैं ये बता दूं कि जनाब शहंशाह एड्रीन की निजात आली जनाब दकियानूस के हाथों उस वक्त हुई कि जब आली जनाब शहंशाह एड्रीन खुदाई के दर्जे तक नहीं पहुंचे थे।